قرآن پاک کی سورہ فصلت آیت نمبر 51 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اللہ انسان سے اپنے بندے سے گلہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ گلہ دیکھیں کیا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، اس کو نعمتیں دیتے ہیں، اس کو خوشحالی دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب ہم اس کے اوپر انعام و اکرام کرتے ہیں اعرض ونأى بجانبه، ہمیں بھول جاتا ہے، پہلو بدل لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ بالکل اس کو ہم یاد ہی نہیں رہتے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی برائی چھوتی ہے، انعام کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، انعمنا ہم انعام دیتے ہیں، اور شر کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں کی۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اب اس کو جب کوئی برائی چھوتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر لمبے لمبے وظیفے شروع ہو جاتے ہیں، لمبی دعائیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا ہم سے گلہ بالکل درست ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جب اس کے اوپر خوشحالی اور اس کے اوپر فراوانی اور اس کے اوپر اچھے حالات آتے ہیں تو اس کو فرائض ادا کرنے بھی مشکل لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کو کیا یاد کرنا۔ تلاوت کلام پاک تو برسوں کسی نے قرآن اٹھا کے دیکھا ہوگا، اور اللہ کا ذکر صرف احادیث تک محدود ہو کے رہ گیا، اور اللہ گلہ کر رہے ہیں کہ جب ہم تمہیں یہ انعام دیتے ہیں تم ہمیں بھول جاتے ہو، اور جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے پھر تم لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہو۔ ابھی دیکھیں نا، جتنے لوگ پریشان ہیں کو وظیفہ بتا دیں، اچھا جی کو وظیفہ بتانے والا ہزاروں دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ بتا رہا ہے، کوئی 10,000 کو 20,000 کو روزانہ اتنے ہزار، اور وہ وظیفوں کی تسبیحیں چل رہی ہیں، کیوں کہ پریشانی آئی ہوئی ہے۔ تو اگر خوشحالی کے اندر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے، جب خوشحالی کے اندر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو آپ کے اوپر اول تو پریشانی آئے گی نہیں، اور اگر آئے گی تو اللہ رب العزت اس کے آنے سے پہلے اس کے خاتمے کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جتنے بھی آج کل ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں، صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں۔ جو اللہ کو بھولے گا وہ پریشان رہے گا، کیونکہ رب کائنات اور اس کا رب جس نے اس کو بنایا ہے، جب تک اس کو یاد نہیں کریں گے آپ کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کو یاد کرنے میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، اس کے علاوہ دل کا اطمینان ہے ہی نہیں۔ آج لوگ جتنے یہاں پر پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہیں، طرح طرح کے جو ہے نا وہ مشکلات ہیں اور ذہنی قسم کے اوہام ہیں، ان کے ایک ہی علاج ہے الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کریں، اللہ آپ کے دلوں کو مطمئن کر دے گا۔ اور اللہ نے جو گلہ کیا ہے آپ یہ کوشش کریں کہ اللہ کو اپنی فراوانی خوشحالی کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھیں۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی ہیں۔ فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے یہ الفاظ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج کہاں کن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور فرمایا کہ ایک دفعہ یہ کہنا ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ باقیات صالحات سے یہ کلمات مراد ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے فرمایا خیر والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمات ہیں ثواب کے اعتبار سے بھی بہت عمدہ اور بابرکت اور بڑے عظیم کلمات ہیں، اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہت بہترین کلمات ہیں، کہ انسان کے دل میں علماء نے لکھا ہے کہ جو ان کلمات کی کثرت کرے گا اس کی دلی خواہشات، دلی تمنائیں اللہ پوری کرنی شروع کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کلمات ثواب بھی بہت ہے ان کا، اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی یہ بہت اچھے، امید کے اعتبار سے جو دلوں میں تمنائیں اللہ وہی پوری کر دیتا ہے۔ یہ درس قرآن کا انشاءاللہ سلسلہ اس چینل پر چلتا رہے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم روزانہ کوئی نہ کوئی ایک آیت کی تفسیر بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔